بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ خوف خدا رکھتا ہے تو آپ اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے توجہ فرمائیں، گزشتہ آیات میں اس شخص کے بارے میں تذکرہ کیا گیا جس نے نابینا کے آنے پر پشت پھیر لی تھی اور برا سا منہ بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھ رہا، اسے ضرورت دین کا احساس نہیں ہے، وہ دین کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، اپنی معاشرتی حیثیت کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو آپ اس پر ترجیح نہ دیں، اس کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ کریں، بلکہ زیادہ توجہ اس کی طرف کی جائے کہ جو آپ کے پاس خود آ رہا ہے اور جس کو دین سیکھنے کی تڑپ ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنے سے گزشتہ آیات میں منع کیا گیا۔ اور اب اس نابینا کا تذکرہ ہے کہ جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا اس محفل میں، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی پہلے ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اگلا حرف ہے اما۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے، اما کو عربی زبان کی اصطلاح میں حرف تفصیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کلام میں تکرار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک بات کے 2 حصے ہیں تو ہر حصے کے بیان سے پہلے لفظ اما لایا جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر اب دوسری دفعہ اما کی تکرار ہو رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ کہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اس سے پہلے اما کس کے لیے آیا تھا؟ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، اور وہ کہ جو بے نیازی برت رہا ہے اور اپنے اس کو مالدار ہونے کا گھمنڈ ہے اور اس کو دین کی ضرورت گویا کہ ضرورت نہیں لگتی، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تفصیل ہے۔ اما اگر کوئی تیسری بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہوتا تو اس تیسری بات کو بھی اما کے بعد، مثال کے طور پہ 2 کی جگہ اگر 3 افراد کی بات کرنی ہوتی تو 3 دفعہ اما کی تکرار ہوتی اور ہر دفعہ اما کے بعد اس بات کی تفصیل بیان کی جاتی۔ اگر آنے والے مثلا 1 کی جگہ جن افراد کے بارے میں بات کرنی ہے، اگر وہ مثال کے طور پر 4 افراد ہوتے تو 4 دفعہ اما کی تکرار ہوتی۔ پس یاد رکھیں کہ اما کو حرف تفصیل کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بات کی تفصیل اور اس کے حصے کر کے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا اما من استغنا، وہ کہ جو بے نیازی برت رہا ہے، اور یہاں پر اب اس نابینا کا تذکرہ ہے اور اس کی تفصیل بھی بتانے کے لیے اما کا لفظ لایا گیا۔ عربی زبان جاننے والے شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پچھلی بات جو تھی، پچھلا حصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اب اسی بات کا دوسرا حصہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اردو زبان میں ہمارے پاس کوئی ایسا مناسب لفظ نہیں ہے کہ جو اما کا دقیق معنی کر سکے، لہٰذا ہم نے ترجمہ کیا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ کہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اما کے بعد اگلا حرف ہے من یعنی جو، جاءک یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جاء یعنی وہ آیا، اور کا یعنی آپ کے پاس، جاءک آیا آپ کے پاس۔ یسعی کے بنیادی حروف سین، عین اور یا ہیں، اور یہ لفظ یعنی سعی جسے ہم سعی و کوشش بھی کہتے ہیں، اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لفظ سعی کا جو دقیق معنی ہے، توجہ فرمائیں، سعی کا اصل معنی ہے تیز چلنا، لیکن اپنے دقیق معنی میں دوڑنے کو تیز چلنا نہیں کہا جاتا۔ سعی کا معنی دوڑنا نہیں ہے، دوڑنے سے جو نچلا درجہ ہوتا ہے تیز چلنے کا، اگرچہ ہم نے ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، لیکن یہ آپ کو یاد رہے کہ
کہ لفظ سعی دوڑنے سے کم تر درجے کے لیے، تیز تیز چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا بنیادی معنی تیز چلنا ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص اگر دوڑ رہا بھی ہو تو اس کے لیے بھی اگر سعی کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارا دقیق معنی بتانے کا مقصد ہے اس کے تحت ہم نے عرض کیا کہ سعی یعنی تیز چلنا۔ اور پھر اسی تیز چلنے میں چونکہ انسان کو ذرا زیادہ تردد کرنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، اسی مناسبت سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی سعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کام اور اس پہ کی جانے والی کوشش، جس کام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ کام اچھا کام ہو یا برا کام ہو، فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے لفظ سعی استعمال ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 8 کے ہم ترجمے کی تکرار کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔